تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن میں مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکسٹ نظم ہے ہمارے پاس، خطاب ہے نوجوانان اسلام، یعنی نوجوانوں کو خطاب۔ یہ نظم علامہ محمد اقبال نے لکھی جو ہمارے قومی شاعر ہیں، تو توجہ سے آپ نے سننا ہے، اس کا خلاصہ ہے، انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے گا۔ اے امت مسلمان، اے مسلمان قوم کے نوجوان، کبھی تو نے اس بات پہ غور کیا کہ تیری نسبت کیسے کیسے لوگوں سے ہے، یعنی جو تیری نسبت ہے وہ کیسے کیسے لوگوں سے ہے۔ کیا تو نے یہ بات جانی ہے، یا کیا تو یہ بات جانتا ہے کہ تو جس تہذیب کا فرزند ہے، یعنی جس رسم و رواج کا تو فرزند ہے، اس کے نام لیواؤں نے بڑے بڑے متکبر بادشاہوں کا غرور خاک میں ملایا ہے، یعنی جس قوم کا تم بیٹا ہے، جس دین کا تم بیٹا ہے، اس قوم کے جو رہنما ہے انہوں نے بڑے بڑے متکبر بادشاہوں کا غرور خاک میں ملایا۔ وہ ایسے صحرا نشین تھے جنہوں نے دنیا کو تہذیب و تمدن کے اصل مفہوم سے آشنا کیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ صحرا نشین صحرا میں رہنے والے تھے، مگر انہوں نے دنیا کو تہذیب و تمدن کے اصل مفہوم سے آشنا کیا، یعنی دنیا کو تہذیب و تمدن سکھایا۔ ان کی درویشی سادگی کے سامنے بڑے بڑے حکمران بھی پانی بھرتے تھے، مطلب ان کی جو درویشی اور سادگی تھی ان کے سامنے بڑے بڑے حکمران جو تھے وہ بھی بیٹھ جاتے تھے، وہ بھی ان کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے تھے، یعنی اس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا تھا۔ جبکہ ان کے عکس بالکل برعکس ہے، یعنی آپ ان کے برعکس چل رہے ہیں۔ وہ عمل کی زندہ مثال تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے تھے وہ صرف کہتے نہیں تھے بلکہ وہ عمل کر کے بھی دکھاتے تھے، یہ عمل کی زندہ مثال ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل کی زندہ مثال ہیں، اور بے عملی کا چلتا پھرتا نمونہ، اور تو بے عملی کا چلتا پھرتا نمونہ، یعنی آج کل ہم جو لوگ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، بے عملی کا صرف نام ہے۔ تو نے چونکہ اپنے اسلاف کی روایات کی پاسداری نہیں کی، یعنی ہم نے اپنے اسلاف اپنے مذہب کی پاسداری نہیں کی، ہم نے اپنے مذہب کی باتوں کو نہیں مانا، اسی لیے آج ذلیل و رسوا ہیں۔ مطلب آج ہم اسی لیے ذلیل و رسوا ہیں، اسلام کی ہم نے باتیں نہیں مانی۔ اسلام کہتا ہے جھوٹ نہیں بولنا، ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے چوری نہیں کرنی، ہم چوری کرتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ ہم کو دیانتداری سے رہنا چاہیے اور ہم بے دیانی سے زندگی گزارا ہے تو ہم نے ذلیل ہی ہونا ہے۔ تو اس سے حکومت کا چھن جانا اتنا بڑا المیہ نہیں جتنا علم کے خزانوں سے محروم ہو جانا، یعنی اگر آپ کے پاس سے حکومت چھین گئی تو اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے پاس علم جو ہے کوئی چھین لیتا ہے تو وہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھو، یہ بات علامہ محمد اقبال ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اگلا لیکچر اور اس نظم خلاصہ کریں گے۔ اس ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔